الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بات یہ چل رہی ہے کہ غیبت کی بعض جائز صورتیں بھی ہیں کہ وقت ضرورت پڑنے پر آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے غیبت کی بعض جائز صورتیں۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں جو باتیں بیان کی ہیں ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کل کے درس میں 3 حصوں کی باتیں آ چکی ہیں۔ چوتھی بات کا یعنی چوتھا حصہ نصف بیان ہوا تھا، نصف باقی تھا۔ وہ کچھ اس طرح ہے، یا کوئی افسر اعلیٰ اور حاکم ہو لیکن ولایت کا صحیح حق ادا نہ کر رہا ہو، یا تو اس لیے کہ اس کے اندر حکمرانی کی اہلیت ہی نہیں ہے، یا فاسق ہے، یا کم عقل وغیرہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی حقیقت مقتدر اعلیٰ تک پہنچائی جائے۔ یعنی جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ صحیح نہیں نبھا رہے ہیں، تو اوپر جو لوگ ہیں ان تک ان کی شکایت پہنچائی جائے، اور شکایت پہنچائی جائے گی تو غیبت ہی ہوگی ایک طرح سے، لیکن یہ غیبت نہیں ہوگی بلکہ یہ جائز ہے۔ جس کو اس پر غلبہ اور تفوق حاصل ہو اس تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کو ہٹا دے اور اس کی جگہ ایسے شخص کو حاکم اور افسر مجاز بنائے جو معاملات کی اصلاح کرے، یا کم از کم اس کی اصل حقیقت اس کے علم میں آ جائے گی تاکہ وہ اس کے حال کے مطابق اس سے معاملہ کرے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے، اور یہ کہ وہ کوشش کرے کہ اسے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دے یا پھر اسے بدل دے۔ یہ چوتھا حصہ یہاں مکمل ہوا۔ اب پانچواں وہ مقام جہاں ہم غیبت کر سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے کسی کی شکایت کر سکتے ہیں، اس کی کون سی صورت ہوگی؟ تو وہ کچھ اس طرح ہے، جیسے یا کوئی کھلم کھلا اپنے فسق یا بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہو، جیسے کوئی علانیہ شراب نوشی کرے، لوگوں کا مال لے، چنگی وصول کرے، یا ظلماً ٹیکس لے اور باطل کاموں کی سرپرستی کرے، پس وہ جو بھی غلط کام کھلم کھلا کرے اس کا بیان کرنا بھی جائز ہے۔ ہم کسی کے سامنے جو کہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس قسم کے کام کرنے والوں کو روک سکے، اس کے سامنے ہم شکایت کر سکتے ہیں تاکہ اس کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے عیبوں کا جو مخفی ہوں بیان کرنا حرام ہے، الا ہے کہ اس کے جواز کا بھی کوئی ایسا ہی دوسرا سبب ہو جو ہم نے ذکر کیا۔ یعنی جب کسی کی شکایت آپ کرنے جا رہے ہیں تو جس شکایت سے آپ کا تعلق ہے بس اتنا ہی شکایت کیجیے، اس کی اور بھی کچھ کمیاں ہوگی ایک انسان ہونے کی وجہ سے، تو اس کو کسی کے سامنے ننگا کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہے، غیبت ہوگی، پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اتنا ہی ٹاپک جتنا آپ سے تعلق رکھتا ہے کسی ایسے شخص کے سامنے ذکر کر دیں جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس کو اس برائی سے روک سکے، تو جائز ہے۔ نمبر 6، معروف نام سے پکارنا۔ جب انسان کسی لقب کے ساتھ معروف ہو، جیسے اعمش، چندھا، اعرج، لنگڑا، بہرا، اندھا اور بھینگا وغیرہ، تو اس کے لیے تعارفی نام یا لقب کا استعمال جائز ہے، تاہم توہین و تنقیص کی نیت سے ان الفاظ کا استعمال حرام ہے، اور اگر مذکورہ معروف القاب کے بغیر اس کا تعارف ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پس یہ 6 اسباب ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کے عیبوں کا بیان کرنا جائز ہے، اور ان میں سے اکثر پر علماء کا اتفاق ہے، اور اس کے دلائل احادیث صحیحہ سے مشہور ہیں۔ ان میں سے چند احادیث درج کی جا رہی۔ بیان کیا گیا کچھ لوگ ہیں جو عیب والے ہیں، جیسے کسی کو ایک آنکھ ہے، کسی کو آنکھ ہے نہیں، کوئی ایک ہاتھ کا لولا ہے، لنگڑا ہے، یا ایسے اور بھی کوئی عیب ہے، تب لوگوں کے سامنے اس کو اس طرح سے بیان کرنا، ارے وہ اندھا ہے، اندھا نا، یہ غلط ہے۔ اس کی جگہ کوئی ایسا لفظ بولیے جس سے سامنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو صاحب نابینا ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔
اس طرح مت بیان کیجئے کہ اس میں اس کی بے عزتی کا پہلو ہو، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، وہ کالا کلوٹا ہے نا، نہیں، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں. آپ اس طرح سے بات کیجئے. وہ صاحب ہیں، نہیں جانتے ہوں گے، ان کا نام یہ ہے، نام تو اس کا کچھ ہوگا نا، نام یہ ہے. اور پھر وضاحت کے لیے آپ کو وہی جو ایک ہاتھ ان کا جو ہے معذور ہے نا، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کر دیجئے. اس کے عذر کا نام لے کر اس کو بے عزت کرنے کی کوشش مت کیجئے، بلکہ کوئی اس کو جان لے، پہچان لے، اس کے پاس تعارف ہو جائے کہ فلاں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بس اتنا کافی. تو یہ وہ 6 اسباب تھے جو یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور کہا کہ اگر ان سے جڑی ہوئی کوئی بات ہیں تو ان سے متعلقہ لوگوں کے سامنے آپ ان کی شکایت کر سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے. اور اس کے لیے انہوں نے احادیث بھی پیش کی. اب ہر ایک کے لیے ایک ایک حدیث وہ پیش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں پہلی حدیث بیان کرتے ہیں. انا عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنوا له بئس اخو العشیرہ متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور امام بخاری نے اس حدیث سے اہل فساد اور مشتبہ لوگوں کی غیبت بیان کرنے کے جواز پر استدلال کیا ہے تاکہ لوگ ان سے بچ کر رہیں. کیونکہ یہ آدمی آیا، اجازت چاہا، آپ نے اجازت دی، لیکن آپ یہ بھی کہہ دیے کہ آ رہا ہے لیکن بڑا ہی برا آدمی. ایک طرح دیکھا جائے تو اس کے پیٹھ پیچھے غیبت ہوئی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول اس کی غیبت نہیں کر رہے تھے بلکہ دیگر لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو آنے والا جو ہے تیز مزاج کا ہے، برا ہے، کہیں اس سے الجھ نہیں جانا، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو اس طرح ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. امام بخاری کے استدلال کی وجہ ظاہر ہے کہ لوگ ان کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھائیں. گویا جو شخص برے کردار کا حامل ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر لوگوں کو اس کے کردار سے آگاہ نہ کیا گیا تو بہت سے لوگ اس کے دام تزویر میں پھنس جائیں گے جس سے ان کے دین یا دنیا یا دونوں کا نقصان ہوگا، تو ایسے شخص کی غیبت کرنا جائز ہے. دیکھو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بیان کی تھیں اس کے لیے وہ دلیل بھی نکال کے دے رہے ہیں. تو معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی عیب کو، جن کی برائیوں کو آپ جان گئے ہیں، آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، ہم کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی معصوم آدمی دھوکے میں پڑ جا رہا ہے یا کوئی پوچھنے چلا آیا ہمارے سے، تو ایسی صورت میں جو بات ہے جتنی ہے اتنا واضح کر دیں تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ پڑیں اور لوگ اس سے کسی قسم کا دھوکہ نہ کھا جائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.